نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 23واں پارہ سورۃ الصاد، رکوع نمبر 5، یعنی سورت کا آخری رکوع، اور اس سورت کی آخری 3 آیات مبارکہ، رکوع کی آخری، سورت کی آخری آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، یعنی آیت نمبر 86، 87 اور 88۔ وہ اس کے اندر 5 رکوع ہے اور 88 آیات مبارکہ ہیں، اور 3 آیتوں میں 4 باتیں بڑی عام ذکر کی گئی۔ ہر مسلمان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں یہ 4 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں جو فریضہ تبلیغ ادا کر رہا ہوں اس پر میں تم لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اس لیے تم اس ذمہ داری میری کو سمجھو کہ خالص تمہاری خیر خواہی اور تمہاری ہمدردی مقصود ہے، کوئی تم سے اس پر اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی واہ، کوئی تم سے داد، کوئی تم سے دعوت، فرمایا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ایک داعی کو اللہ رب العزت نے دعوت پر بہترین لائے عمل دے دیا ہے کہ داعی کے اندر جب یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً اس کی دعوت پر اثر ہوگی۔ اور پھر فرما دیا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں اپنے اندر کسی تکلف کو بھی نہیں پاتا۔ تکلف کا معنی ہوتا ہے تصنع، تکلف کا معنی ہوتا ہے بناوٹ، یعنی اپنے آپ کو وہ حیثیت ہوتی نہیں لیکن اس حیثیت کا بنا کر پیش کرنا۔ تکلف کے بارے میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا کہ اس کے اندر 3 باتیں ہوتی۔ ایک بات تو یہ کہ وہ دوسرے کو اس مقام سے گرا کر اپنے آپ کو اوپر لے جانا چاہتا ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر وہ علم ہوتا نہیں جس کا وہ دعوے دار ہوتا ہے۔ تیسری بات، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہاں واضح فرما دیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری ذات میں تکلف نہیں، یہ گدیاں بچھانا، گدیوں پہ بیٹھنا، ہاں جی، تکلف کرنا، ایک بڑی پیاری بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، عبداللہ پہلے مسلمان ہوئے، والد ان کے بعد میں مسلمان، یہ فاتح مصر بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کے بارے میں ایک بات حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ عبداللہ ساری رات قیام میں ہوتے ہیں اور دن کو آگے روزہ رکھتے ہیں۔ اب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ عبداللہ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ بدن کا بھی حق ہے اور آہستہ آہستہ چلے، خاص طور پہ نفلی عبادات میں، تاکہ تسلسل رہے، بجائے یہ کہ تیزی سے چلے اور 4 دن کے بعد انسان کمزور پڑ جائے اور فرائض کے اندر بھی پھر کمی آنا شروع ہو جائے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ان کو پتہ چلا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جلدی جلدی نیچے ایک گدا بچھایا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑا بچھایا۔ اب عجیب ایک کیفیت تھی، جب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جلدی بیٹھ گئے، یہ نیچے،
اس چادر سے الگ، اس گدے سے الگ. اب عبداللہ دوسری طرف الگ بیٹھے ہوئے، درمیان میں چادر خالی پڑی ہے. کیا پیارا منظر تھا. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا سبق ہے. ہمارے عموماً کہیں کوئی بلائے جائے، ہم وہاں دروازے میں کھڑے ہو کے سارا یوں مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا نرم ہے کہاں ہے جی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ میری شان میں تو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بولو کیا ہے؟ خلاف ہے. فرمایا گیا تکلف تکلیف سے ہے، خود بھی انسان تکلیف میں ہوتا اگلے کو بھی تکلیف دیتا ہے. اور فرمایا سادگی آسانی سے ہے، سادگی آسانی سے ہے. یہی بات ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے ہر صحابی جب چاہتا آسانی سے بلا لیتا، اس کو کوئی انتظام نہیں کرنے پڑتے تھے. حتیٰ کہ گھر میں اگر سادہ پانی ہے تو وہی پیش کر دیتا، حضور اس کو خوشی سے نوش فرما دیتے کسی قسم کا. وہ ایک سفر کے بارے میں واپسی ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. یعنی یہ بات آگے صحابہ میں بھی تھی. اب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تھے تو پیاس لگی تھی. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا. اب حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ کی نئی نویلی دلہن، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں اس بیچاری کی ابھی مہندی بھی نہیں اتری تو اس کو کام پہ لگا دیا. لیکن وہ دلہن، اس کو جب پتا چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو پیاس لگی، وہ خود اٹھ کے بھاگی اور شہد ملا کر، ٹھنڈا پانی حضور کو بڑا پسند تھا، یعنی شہد ملا ہوا پانی وہ پیش کر دیا. اب یہاں دیکھیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جگہ جہاں ملی وہاں تشریف فرما ہو گئے. جیسا پانی پیش کیا قبول فرما لیا. ادھر اس دلہن کو دیکھے کہ اس نے بھی یہ نہیں کسی کو آواز دے رہی ہے کہ میں تو ابھی کل آئی ہوں، نہیں. الحمدللہ صحابہ میں بھی یہی بات، اور قرآن نے بھی اسی کو بات کہا، صبغۃ اللہ کا رنگ یہی ہے کہ اپنے آپ پر اللہ کا رنگ چڑھاؤ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حضور کی سنت یہ اللہ کا رنگ ہے، حضور کی اتباع یہ اللہ کا رنگ ہے، حضور سے محبت یہ اللہ سے محبت ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دل و جان قربان کرنا یہ اللہ کی منشا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب پر جان قربان کریں. تو یہاں واضح فرما دیا کہ متکلف. پھر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کیا تمہیں جنتی لوگ نہ بتاؤں کون ہوتے؟ فرمایا کہ رحماء بینہم، جو آپس میں رحم دل ہوتے. پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی نہ بتاؤں کون ہوتے؟ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہی بات بناوٹی بات وغیرہ کرنے والا، ان میں یہ تکلف کرنے والا بھی فرمایا تکلف کرنے والا یہ جھوٹا ہوتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی ذرا اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں لانا ہے. آج ہمارے تکلف ہی نہیں تو سارا ماحول خراب کر دیا. اتنی ہے نہیں چیز جتنی ہم اپنے آپ کو لے جاتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ پھر لوگ بھی ہم سے سائڈ پہ اور ہم بھی پھر تنہا، پھر پریشان ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے پھر تیسری بات فرما دی. دو باتیں تو یہ ہو گئی. ایک تو فرمایا کہ ہم آپ سے اس دعوت پر، حضور نے فرمایا لوگوں کو کہ ہم کچھ نہیں چاہتے. اور دوسری بات کیا فرما دی کہ ہم تکلف نہیں کرتے، جو بات بھی ہے اللہ فرماتے وہ تم تک پہنچا دیتے. اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو منشا الہی ہے اسی طرح اے لوگوں تم تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور پھر قرآن کے بارے میں فرما دیا ان هو الا ذکر للعالمین، کہ قرآن تو سراسر سارے عالم کے لیے نصیحت ہے. اس صورت میں 3 مرتبہ قرآن کو ذکر سے تعبیر کیا گیا، شروع میں بھی، پھر درمیان میں، اب یہ اس میں. اور یہ پورے عالم کے لیے، صرف قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. تو اس کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اس کو چاہیے کہ قرآن کو سینے سے لگا لے، اس کو چاہیے کہ قرآن سے رہنمائی لے. قرآن سے رہنمائی لینے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا. پھر اللہ رب العزت نے
آخری بات، چوتھی بات یہاں فرما دی کہ جو قرآن کے پروگرام کو قبول نہیں کرتے، فرمایا ایک وقت آئے گا ضرور قبول کریں گے، ایک وقت آئے گا دنیا میں قبول کریں گے۔ جس طرح آپ دیکھو ہم سب بھی یہ بولتے ہیں، ہر باشعور آدمی مسلمان بولتا ہے کہ یار ہم نے سارے نظام آزما لیے اس ملک کے اندر، بس اب ایک نظام رہ گیا، نظام مصطفیٰ۔ ہر مسلمان کی، ہر محب وطن شہری کی اب دل کی آواز ہے کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ آئے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا، یہ ملک اوپر جائے گا، اس ملک کے رہنے والے عزتیں پائیں گے۔ بولو ہے یہ نہیں؟ کیوں؟ اب ہم تھک چکے ہیں سارے نظام اپنا کے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو عزت ملے گی تو وہ نظام مصطفیٰ کی برکت سے۔ کوئی ملک ترقی کرے گا تو نظام مصطفیٰ ہی کی وجہ سے کرے گا۔ آپ یہاں کہیں گے کافروں کے بہت سے ملک وہ بڑی ترقی یافتہ ہے، میں اور آپ دھوکے میں ہیں۔ ان کی ترقی وہ ظاہری ٹوٹ ٹاپ اور مادی چیزوں میں ہے، ان کے دل ہر لمحہ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جا کر دیکھو آپ کے ہمارے ملک پاکستان کے کتنے شہری ہیں جو کینیڈا، لندن وغیرہ جب فیملیوں سمیت گئے تو ان کے یہ تاثرات تھے کہ یہ سیر سپاٹے کے لیے تو اچھے ہیں، رہنے کے لیے اچھے نہیں، رہنے کے لیے اچھے جی ان کے اعلان ہے۔ ہاں جو عیاش پرست تھے وہ تو وہاں مکس ہو گئے، لیکن جو تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا، اپنی نسلوں کی فکر کرنے والا، اپنی نسلوں اور نسب کو بچانے والا، اس سے ذرا پوچھ کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائے گا نہیں، وہاں وہ چیز نہیں، وہاں وہ پرندوں کی طرح ہی ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں گے تو وہ ان کے پرندے کے بچوں کی طرح آزاد ہو جائیں گے۔ ماں باپ پریشان ہو۔ اس پر دلیل میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں زندہ، مولانا طارق جمیل صاحب مد ذیل والی موجود ہیں، غالباً انہوں نے اپنے ماموں کی مثال دی تھی۔ فرمایا کہ ایک وقت تھا جب شروع میں گئے تو ہم ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن لفٹ نہیں کرائی، تو فرماتے بہرحال ان کے بچے ہوئے، پڑھے لکھے، بڑے ہو گئے، تو جو بھی میں نے آپ سے عرض کیا وہ جب پرندوں کی طرف بکھر گئے، اب ان کو تنہائی نے کاٹا، تو اب فرماتے میں تبلیغ کے دورے پر لندن جب گیا تو اب ان کا خود فون آ گیا، یار طارق جمیل مل کے جا۔ حضرت فرماتے میں جب گیا، میں جب ملا، ان کے الفاظ تھے، حضرت کے نقل کر رہا ہوں، ان کے ماموں کے، طارق جمیل لندن دور سے دیکھنے والا ہے، یہ رہنے والا نہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے ہم دور سے دیکھتے ہیں، ہم ان کی ظاہری رونق دیکھتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر جو ان کی ویرانگی ہے، ان کے دلوں میں جو وحشت ہے، وہ میرے بھائی اللہ مجھے اور آپ کو بچائی رکھے، اور ان کو بھی اللہ قرآن و سنت کی روشنی دے کر ان کے دلوں کی وحشت بھی دور فرمائے۔ تو اس لیے وہ عام مشہور بھی ہے نا، دور کے ڈھول سہانے، تو یہاں بھی میرے بات یہی بات ہے۔ ہاں وہ پھر میں عرض کر دوں گا، جن کا مزاج ہی رنگ رلیوں والا ہو، تو وہ اگر آپ کو کوئی مل کے کہے کہ لندن کی کیا باتیں، کینیڈا کی کیا باتیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر اس کا جو مریض ہے ظاہری بات ہے، اس کو تو بری چیزیں وہ اچھی لگیں گی، صحت مند کو پتا ہوتا ہے کہ گانا کتنی بری چیز ہے۔ میرے استاد محترم ہے، میں نے ان سے تجوید پڑھی ہے، حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب ڈاکٹر، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وہ ایک موقع پہ بیان میں فرما رہے تھے، کسی نے کہہ دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، حضرت نے فرمایا بیمار روح کی تو ہو سکتی ہے، صحت مند روح کی بولو غذا جی ہاں، جس کی روح صحت مند ہے، صحت مند کا مطلب ایمان کو جاننے والی، ایمانی حلاوت، جس کی روح ایمان کی وجہ سے مضبوط ہے، اس کے کان میں گانے کی آواز پڑتی ہے تو انگلیاں ڈال لیتا ہے، اس کی زبان پر استغفار شروع ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ روحانیت کو تباہ کر دے گا گانا۔ لیکن جس کی روح کیا ہے، بیمار ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، وہ دور سے آواز بھی سنے گا تو اس طرح بھاگنا شروع کر دے گا۔ جی ہاں، تو بہرحال
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تم ضرور جان لوگے نبأَهُ، اس خبر کو جو قرآن دے رہا ہے کہ مجھے سینے سے لگا لو، مجھے اپنی زندگی میں اپنا لو، میری بات مان لو، میرے کہے ہوئے پہ چل لو۔ فرمایا تم ضرور ایک دن اس بات کا اقرار کرو گے قرآن نے سچ کہا ہے، خواہ دنیا کی زندگی میں کہو خواہ مرنے کے بعد کہو۔ فرمایا بعد حین، اس کے بعد ایک وقت آئے گا، جس میں نے عرض کیا کہ ہم تو آج بھی کہتے ہیں یا اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ دکھا دے، کیونکہ اس کے علاوہ سارے نظاموں میں میرے بھائی بات وہی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں دنیا میں دنیا دار آدمی کے پاس سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے دل کا سکون نہیں۔ اس پر بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کا انٹرویو نہیں تو سن لے، موجود ہے، خود تو چلے گئے جنید جمشید رحمہ اللہ تعالی، ان کا انٹرویو موجود ہے باقاعدہ۔ وہ کہتے جس چیز کی تلاش میں تھا سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ میرے پاس نہیں تھا، کیا دل کا سکون، بولو دل کا، ساری دنیا کی چیزیں موجود تھی، جو ایک یعنی عیاش قسم کے نوجوان کی سوچ ہوتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جانے کے باوجود دل میں ویرانگی تھی۔ لیکن وہ فرماتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب جماعت میں نکلے تو حضرت فرماتے ہیں میں نصرت کے لیے گیا تو میں نے ایک گاؤں کی بہت یعنی کہ کمزور سی مسجد سے مراد جس میں چٹائیاں بھی ٹوٹی ہوئی جی، وہ اندر جالے اور پرندوں نے بنائے ہوئے، اللہ معاف کرے ایسی بھی مسجدیں وہ ہوتی جہاں لوگ آتے ہی نہیں، تو وہاں میں نے دیکھا جنید جمشید میٹھی نیند سویا ہوا ہے۔ تو میں نے جہاں جب اٹھایا تو پوچھا، انہوں نے کہا حضرت اب پتہ چلا کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، جو مہنگے ترین بیڈوں میں مجھے نہیں ملا وہ اس ٹوٹی، اور وہاں بلکہ ذکر کیا سر کے نیچے بھی کوئی پتھر وغیرہ تھا، کوئی نرم تکیہ بھی نہیں تھا کہ نرم تکیہ کی وجہ سے سکون آ رہا تھا، نیچے کوئی چادر بھی نہیں تھی، بلکہ فرمایا یوں ہی چٹائی پہ جنید جمشید لیتے ہوئے تھے۔ اور جب اٹھے تو ان کا حضرت اب مجھے پتا چلا کہ یہ سکون کہاں پہ ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔